اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، اونٹ اپنے انداز کا بڑا ہی خوبصورت جانور ہے، بہت خوبصورت۔ اگر آپ نے اسے کبھی غور سے نہیں دیکھا، اب آپ کو موقع ملے اسے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ کرے آپ جائیں یا آپ گئے ہوں گے۔ جدہ سے مدینہ جاتے ہوئے بڑی خوبصورت سڑکیں ہیں، کبھی کبھی ریگستان کے لکودک ٹوٹے اور کچے علاقے آ جانے پر آپ کو چلتے پھرتے اونٹوں کی کچھ قطاریں نظر آئیں گی۔ ان کے مالکوں نے کھلے چھوڑے ہوتے ہیں، چاندی جیسی ریت پر جیسے چاندی سے بدن لے کر دھوپ کے اندر ایک عجیب گل کھلاتے ہوئے چلتے ہیں۔ وہ نظارہ دیکھنے والا ہوتا ہے جب ہم بس پر سفر کر رہے ہوتے ہیں اور بس سے سر نکال کر بڑی دیر تک ان کو دیکھتے تھے۔ اللہ میاں نے کیسی خوبصورت مخلوق پیدا کی ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ زیادہ نہیں جانتے۔ اس سلسلے میں مجھے کچھ یاد آیا۔ پاکستان میں جب امریکہ کا صدر آیا، ابھی تک شاید ایک ہی آیا ہے، جس کا نام لنڈن بی جانسن تھا، وہ کراچی اترا تو جس چیز نے لنڈن بی جانسن کو متاثر کیا وہ عجیب چیز اونٹ تھا۔ ہماری بہت گاڑیاں تھیں جو سامان، اسباب، نقل و حرکت میں کام آتی تھی، بہت سارا سامان ڈھوتی تھیں، اونٹ گاڑیاں تھیں۔ 1952-53 کی بات ہے۔ وہ اونٹ سے اتنا متاثر ہوا تو اس نے کہا میں تو اونٹ امریکہ لے کر جاؤں گا اور اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ اونٹ کو تو نہیں لے جا سکا۔ اس اونٹ کا ساربان جو کہ شتربان تھا، بشیر، اس کو ساتھ لے گیا اور بشیر بیچارے کو بڑی مصیبت پڑی۔ وہ روتا تھا کہ اونٹ کی وجہ سے مجھے امریکہ جانا پڑ رہا ہے۔ وہ امریکہ جانے سے گھبراتا تھا، مجھے وہاں کے بولی نہیں آتی، اخبار میں بیان دیا، میں وہاں جا کر کیا بات کروں گا، امریکہ جا کر مجھے کیا لینا ہے، مجھے اونٹ گاڑی چلانی ہے۔ الغرض اس کو جانا پڑا۔ اس نے نئی رومی ٹوپی خریدی۔ اگر آپ نے تصویریں دیکھی ہوں تو بیچارے نے یہ کچھ کیا اور وہ آزاد آدمی تھا۔ پچھلے دنوں میں اونٹ کی بہت قریب رہا، مجھے ہرگز یہ اندازہ نہیں تھا اونٹ کے جسمانی طور پر قریب رہ کر اس عمر میں اس کی سواری کرنے کے بعد ایک اور انداز سے اونٹ میری زندگی کے، میری روح کے اور میرے وجود کے اور میری سائیکی کے قریب آ جائے گا۔ میں آپ سے اونٹ کی باتیں کر رہا تھا تو میرے ذہن میں اس اونٹنی کا خیال بار بار آتا ہے جو اونٹنی حضرت صالح کی اونٹنی تھی اور جو ایک معجزے کے طور پر وجود میں آئی تھی۔ قوم سمود کی طرف صالح کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اور وہ بہت اونچے درجے کے نبی تھے۔ انہیں حکم ہوا کہ جا کر اس بیہودہ قوم کو راہ راست پر لاؤ۔ وہ بڑی بگڑی قوم تھی۔ بیشتر میں خرابی یہ تھی کہ ان کے پاس دولت بہت زیادہ تھی، علاقہ بہت سرسبز تھا۔ اردن کے علاقے سے لے کر عرب تک اور مدینہ شریف سے لے کر تبوک کے درمیانی علاقے میں وہاں جا کر سمود کی جغرافیائی حد ختم ہوتی ہے۔ لمبا علاقہ، چوڑا لمبا علاقہ، اور سمود کے لوگوں پر تئیں تکبر کے مارے ہوئے اور اپنے آپ کو بہت برتر سمجھتے ہوئے اونچے پہاڑوں کو تراش کر چینی ہتھوڑی سے اب چھیل کر ان پہاڑوں کے اندر نہایت خوبصورت محل بناتے تھے۔ یہ ان کا بڑا کمال تھا، یعنی انہوں نے کوئی لینٹر نہیں ڈالا، کوئی اینٹ و پتھر جمع نہیں کیے، پہاڑ کو چھیلنا کھرچنا شروع کر دیا اور اس کے اندر ایسے اعلیٰ درجے کے کمرے بنائے، ستون محرابیں بنائیں کہ وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ابھی اگر آپ چاہیں تو اردن کے علاقے میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، سلائیڈیں بھی ملتی ہیں۔ اگر آپ کو جغرافیے کا شوق ہے تو جیوگرافک میگزین میں گاہے بگاہے ان محلات کی وہ تصویریں فوٹوگراف کی صورت میں اور ڈرائنگ کی صورت میں آتی رہتی ہیں۔ تو وہ لوگ بڑے معتبر لوگ تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے
ایک پاکیزہ نبی حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا کہ جا کر ان کو اللہ کا پیغام دیں، تو ان لوگوں کو نبیوں کے اوپر جو اعتراض رہا تھا، جتنے بھی نبی ان کے پاس بھیجے گئے ہیں، ایک ہی اعتراض رہا ہے کہ آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں، آپ ہمارے جیسے انسان ہو، اور کہتے تھے کہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور پھر تیسری بات کہ تو غریب آدمی ہے، اور غریب آدمی کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ نبی تو بہت امیر آدمی کو ہونا چاہیے، متکبر کو ہونا چاہیے۔ فرعون نے بھی یہی کہا تھا کہ تم کیسے نبی ہو سکتے ہو؟ تیرے بازوؤں میں سونے کے کنگن بھی نہیں۔ اور بھی جتنے پیغمبر تھے ان کے ساتھ بھی یہی تھا، نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی، اور یہی بات بار بار دہراتے کہ اگر تو سربلند ہوتا اور تیرے بھی اتنے اونچے محل ہوتے جتنے لوگوں کے پاس ہیں، تم نے بھی ایسی عمارتیں بنائی ہوتی اے صالح، تو ہم تم کو پیغمبر مان لیتے، لیکن اب تو ایک عام آدمی ہے۔ ٹھیک ہے، بھلے آدمی ہو، لیکن تمہاری اقتصادی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم بھی بار بار ایکنالج کنڈیشن کی بات کرتے ہیں۔ جب بھی کبھی مصیبت پڑتی ہے، بوجھ پڑتا ہے، تو آپ بجائے اس بوجھ کو بلا واسطہ طور پر ڈائریکٹلی برداشت کرنے کے لیے ہمیشہ پلٹ کر اکنامک کی طرف جاتے ہیں۔ ہماری اکنامک کمزور ہے، اس لیے ہم کام نہیں کرتے، ہم نیک اس لیے نہیں ہو سکتے، ہم مالی طور پر کمزور ہیں، ہم بہادر اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہم مالی طور پر کمزور ہیں، اچھے انسان اس لیے نہیں بن سکتے کہ ہم مالی طور پر کمزور ہیں۔ تو یہ بھی یہ کہتے تھے کہ تم مالی طور پر بہت کمزور ہو، تمہارے پاس اتنے بڑے محل ہوتے جتنے ہمارے پاس ہیں، پھر ہم نبی مانتے۔ لیکن وہ کہتے مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں تم کو بھلائی کے راستے کی طرف بلاتا ہوں، تمہارا اس میں فائدہ ہے، میں تم سے اس کے عوض کوئی ٹیوشن فیس نہیں مانگتا، جو کچھ ہے میں مفت میں دیتا ہوں اور میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم تجھ کو پیغمبر نہیں مانتے، اگر ہم طبیعت پر بوجھ ڈال کر آپ کو پیغمبر مان بھی لیں تو اس کے لیے ایک شرط ہے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ سمود قوم نے کہا، حضرت صالح نے فرمایا آؤ تم کون سا معجزہ چاہتے ہو، لیکن انہوں نے وارن کیا کہ معجزہ رونما ہو چکنے کے بعد پھر اگر تم نے خدا کو اور اس کے پیغمبر کو نہ مانا تو پھر تم پر عذاب آ جائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ قومیں جنہوں نے معجزہ طلب نہیں کیا، لڑائی جھگڑا کرتے رہے لیکن معجزہ نہیں مانگا، وہ بچ گئے۔ لیکن اگر معجزہ مانگ لیا جائے اور معجزہ طلب کر لیا جائے اور وہ رونما ہو جائے پھر بھی نہ مانا جائے تو پھر عذاب طے شدہ بات ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن اگر تو معجزہ رونما کرے گا تو دیکھیے ان ظالموں نے معجزہ طلب کیا۔ انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں، سامنے چٹیل پہاڑ ہے اور بہت چکنا مضبوط ہے، کروڑوں سال سے اپنی جگہ پر قائم ہے، ہم یہ چاہتے ہیں تیرا اللہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا کرے۔ اب پہاڑ کا اور اونٹ کا کوئی تعلق نہیں، اور وہ اونٹنی آئے ہمارے ساتھ ہماری بستی میں رہے تو پھر ہم مانیں گے تم پیغمبر ہو۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی اور اللہ نے اس معجزے کو طلب کیا کہ اگر یہ لوگ اس طرح سے ہی مان جائیں تو ان کا فائدہ ہے۔ ان چٹیل چکنے پہاڑوں کے درمیان میں سے اللہ کے حکم سے اونٹنی نمودار ہوئی اور ان کے آگے چلتی آ رہی ہے۔ پہاڑوں کا قد بت بھی بہت بلند تھا اور اونٹنی بھی چاندی کا ایک مرقع نظر آتی تھی، چلتی ہوئی آ گئی اور بستی میں آ کر کھڑی ہو گئی اور ظاہر ہے ادھر ادھر دیکھنے لگی ہوگی۔ وہاں آ کے ان لوگوں نے اسے دیکھا اور وہ حیران و ششدر بھی ہوئے کہ اونٹنی تو پیدا ہو گئی ہے، لیکن اب ہم اس کو کیا کریں؟ اب ہم اس کو کیا کریں؟
حضرت صالح نے فرمایا تمہاری خواہش کے مطابق، تمہاری آرزو کے مطابق یہ اونٹنی انہی پہاڑوں کے درمیان میں سے پیدا ہو کر آپ کے درمیان آ گئی ہے اور اب یہ آپ کی مہمان ہے۔ اب اللہ نے ایک شرط عائد کی ہے کہ بستی کے ایک کنویں سے یہ پانی پیے گی اور اس کا ایک دن مقرر ہوگا۔ اس دن وہاں سے کوئی دوسرا آدمی پانی نہیں لے سکے گا، نہ مویشی، نہ چرند پرند، نہ انسان۔ اونٹنی ہمارے معزز ترین مہمان ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا ہمارا فرض ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، ہم ایسا ہی کریں گے۔ کچھ دن تو انہوں نے اونٹنی کو برداشت کیا اور باری کے مطابق جو دن مقرر تھا اسے پانی دیتے رہے، لیکن پھر انسان ہے۔ ان میں سے ایک آدمی ایسا پیدا ہوا جس نے مزید 8 آدمیوں کو ورگلایا اور وہ 9 ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا شرط ہم نے اپنے آپ پر عائد کر لی ہے اور اس اونٹنی کی کیا حیثیت ہے؟ ہم اس کو کسی نہ کسی طرح سے قلع کما کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے رات کے وقت اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں جو کہ ٹخنوں کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے، تو اونٹنی ظاہر ہے وہاں پر اپاہج ہو کر بیٹھ گئی۔ صبح کو جب سب لوگ بیدار ہوئے اور اونٹنی کے پانی پینے کی باری تھی، لیکن وہ تشریف نہ لائی کیونکہ وہ وہاں نہ تھی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو علم ہوا کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا یہ بہت برا ہوا، نہ صرف تم نے اس معجزے کو جھٹلایا بلکہ اس مہمان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اب 3 دن کے اندر تمہارا قلع کما ہو جائے گا اور تم نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ پھر آنے والی تاریخ میں لوگ انگلیاں اٹھا کر بتایا کریں گے کہ یہ قوم سمود کے رہنے کی جگہ تھی اور یہ ان کے محل تھے اور جو ویران پڑے ہیں اور قیامت تک اسی طرح ویران رہیں گے۔ چنانچہ جیسا فرمایا گیا تھا بالکل ویسے ہی ہوا۔ پہلے دن جیسے کہ بتاتے ہیں کہ ان کے منہ پیلے ہوئے، اگلے دن بے حد سرخ ہو گئے، پھر کالے، پھر ایک ایسی چنگھاڑ جیسے آج کل بم بنے ہیں، چنگھاڑ آئی اور سارے کے سارے اوندھے منہ گر گئے اور نیست و نابود ہو گئے۔ السلام علیکم۔ چینل پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔